السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آج ڈرائیونگ میں مشکل تو نہیں ہوئی؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العظمۃ والجلال الذی تفرد بکل جمال و کمال، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا مثال، لہ الاسماء الحسنی والصفات العلی وہو الکبیر المتعال۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عظمت اور بڑائی والا ہے، وہ ہر جمال اور ہر کمال میں اکیلا اور متفرد ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کے لیے اچھے اچھے نام اور بلند صفات ہیں، اور وہ بہت بڑا اور برتر ہے۔ ہم نے باب کی وضاحت پڑھ لی تھی، اب ہم حدیث سے شروع کریں گے۔ وقال ابو جمرۃ عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه يأتيه الخبر من السماء۔ ابو جمرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی کہ ان کو نبی بنایا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اس آدمی کی خبر لاؤ، جاؤ اس آدمی کی خبر لاؤ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ تو امام بخاری نے اس روایت سے جو دلیل پکڑی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات کس لیے بیان کی ہے؟ آسمان سے خبریں آنے کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے متعلق اوپر ہونے کا ہی عقیدہ تھا، اور امام بخاری اس سے صفت علو کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق تمام خبریں آسمان سے آتی ہیں، اور ان کے بھیجنے والا بھی آسمانوں سے اوپر اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے۔ اور یدبر الامر من السماء الی الارض، ٹھیک ہے، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمانوں سے زمین تک۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ اوپر کی سمت رہے گی جہاں بھی ہم ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اوپر اور بلند سمجھنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ جب انسان کوئی دعا کرتا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی فریاد کرتا ہے، تو اس میں بھی کیا کرتا ہے؟ ایک دم اوپر کو دیکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے مومنہ ہونے کی گواہی بھی اسی بنا پر دی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے، اور میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح اوروں کو افسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا کہ دیکھو تم کیسے بکریاں چرا رہی تھی کہ ایک بھیڑیا آ کے بکری اٹھا کے لے گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اندر ایک گلٹ بھی ہوتی ہے نا، انسان غصے میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کے اندر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، قدرتی بات ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے میری اس حرکت کو بہت بڑی حرکت یعنی غلط حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟
آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ. میں اسے آپ کے پاس لے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان کی طرف اشارہ کیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے ایمان کی گواہی کس بات سے لی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے. آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عام جو مسلمان تھے ان کا بھی، اور خاص جو صحابہ تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے. نیکسٹ حدیث ہے حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ العصر وصلاۃ الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم بكم. رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور عصر اور فجر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہوتی ہے. فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ جب تم ان کے پاس سے آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. مومن کے ایمان کی پہچان اس کی نماز سے ہوتی ہے. بہت سی باتیں کی نہیں جاتی، بہت سی باتیں صرف کہنے سے نہیں بات بنتی جب تک کر کے نہ کچھ دکھایا جائے. تو ایمان زبانی زبانی تو انسان اس کا ایک اظہار یا اقرار کر لیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی عملی اور پریکٹیکل صورت کیا ہے. اس حدیث کی روایت آپ دیکھیے، حدثنا اسماعیل امام بخاری کے استاد، حدثنی مالک اسماعیل کے استاد، ان ابی الزناد مالک کے استاد، ان الاعرج ابو الزناد کے استاد، اور ابو الاعرج کے استاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ اعرج کون ہے؟ آج تھوڑی سی بات ان کے بارے میں پڑھیں گے. ان کا نام عبد الرحمن بن ہرمز المدنی ہے، اور ان کا لقب جو ہے یا ان کو جو مشہوری ہوئی وہ آرج کے نام سے ہوئی، کیونکہ یہ لنگڑا کر چلتے تھے. مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد کیسان رکھا گیا، جیسے کسان لکھتے ہیں نا اسے کیسان یا کے ساتھ کسان رکھا گیا، اسی لیے لوگ ان کو عبد الرحمن بن کیسان بھی کہتے ہیں، یعنی یہ نام بھی ان کا لیا جاتا ہے. ان کی کنیت ابو داؤد تھی. یہ ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب الہاشمی کے آزاد کردہ غلام تھے. عبد المطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ان کے ایک بیٹے تھے حارث جو آپ کے چچا ہوئے، اور ان کے بیٹے تھے ربیعہ، تو انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم میں اتنا مقام پانے والے پیدا کہاں ہوئے اور غلامی میں زندگی بسر کی، پھر آزادی ملی اور کیسے کیسے کام کر گئے. ہم ہمیشہ ماحول کا عذر پیش کرتے رہتے ہیں، حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسے ہے، اور صرف سل پٹی کا شکار رہتے ہیں. جو اپنے اوپر تکلیفیں آتی ہیں ان کا رونا روتے رہتے ہیں، انہی کے اندر سوچتے رہتے ہیں، کہیں بھی ہمارا دماغ حاضر نہیں ہوتا. ہم جن پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں وہی ہمارے دماغ پہ چھائی رہتی ہیں، اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے، جو موجودہ وقت ہوتا ہے، نہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ جو پڑھ رہے ہیں یا کام کوئی کر رہے ہیں. ایون کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ہمیں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کیا کھا رہے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہی گھوم رہا ہوتا ہے، کسی اور ہی پریشانی میں لگا ہوا ہوتا ہے.
تو ہمیں اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے، مائنڈ فلنس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ ہے کہ انسان کی جو دماغ کی فنکشن ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے لنڈن یونیورسٹی کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہر روز انسان صرف آدھا گھنٹہ 30 دن تک آدھا گھنٹہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر فل فوکس رکھے تو اس کے دماغ کے اندر کے پیٹرن ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ پکچرز کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے کہ کس طرح ذہن میں تبدیلی آتی ہے اور اس کا اثر میموری پہ پڑتا ہے، میموری بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے پوری یعنی کہ انسانوں کے اوپر اسٹڈی کی ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے دین میں تو جو نماز ہے، اگر صرف ہم دن کی ہر نماز میں اور ہر نماز کے صرف فرض ہی لے لیں، چھوٹا گول رکھے گے نا تو اچیویبل ہوگا۔ اب سارے بڑی بات کر لیتے ہیں تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو اگر ہم چلیں اور 4 رکعتوں میں نہیں ہوتا تو 1 رکعت میں ہی پورا فل فوکس رکھیں کہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ جو ہر وقت ہمارے دماغ پہ ایک فوگ سی چھائی رہتی ہے اور ایک غیر حاضری دماغ کی رہتی ہے، اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ کوئی دھیان پوری طرح نہیں ہوتا، لہٰذا ایک مسلسل ایک اعصابی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ہمارے دین میں تو ایک ایک چیز جو ہے ہمیں، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے اگر جو ہم کانوں کے اندر ہی ہاتھ انگلیاں گھماتے ہیں نا، اس سے بھی ہماری کئی نروز جو ہیں وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں اور ہماری مینٹل کنڈیشن بہتر ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم کوئی بھی چیز مائنڈ فلنس کے ساتھ نہیں کرتے، ہم بس کرتے ہیں کہ کرنا ہے، عادت ہو گئی ہے، عادتاً کر رہے ہیں۔ تو عادتاً کرنے کی بجائے اگر ہم سوچ کے کریں اور توجہ سے کریں تو اس میں کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری ذہنی حالت بہتر ہوگی۔ اور ذہنی حالت جب بہتر ہوگی تو انشاءاللہ بہت سے کام بہت خوشی سے کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے اور لائف کو انجوائے کریں گے۔ اس طرح ہم ہر وقت جو غم کے بادل چھائے رہتے ہیں یا پریشانیوں کے، اور اس کنڈیشن میں زندگی بسر کرتے ہیں تو لائف کو انجوائے نہیں کرتے اور اپنے آخرت کے مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ نہیں سوچ سکتے۔ حالانکہ حاصل کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنی پاسٹ لائف پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں جس پر آپ انتہائی فکر مند رہتے تھے وہ کدھر گئی؟ آج ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ یا آج ان کی وہ ہو گئی، جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا، لیکن جب تک وہ ہوا نہیں تو آپ کی کنڈیشن کیا رہی، اپنے آپ کو کتنا کھایا۔ تو اس سے ان شیطانی واروں سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ خیر، یہ تابعی ہیں، جو صحابی کے شاگرد ہوتے ہیں وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اس لیے یہ تابعی کہلائے۔ امام ہیں اور قاری قرآن ہیں۔ یہ نافع بن عبد الرحمن المدنی کے استاد ہیں جو قرائے سبع میں شامل ہیں۔ سبع قرات پڑھ چکے ہیں نا آپ، اس میں امام نافع جو ہیں ان کے یہ کون ہیں؟ استاد ہیں۔ یس، نافع کو قرات کے اختلاف کی واقفیت صرف عبد الرحمن الأعرج ہی سے حاصل ہوئی تھی، اور نافع نے قرآن کی قراتوں کو صرف انہی سے پڑھا تھا، صرف انہی سے پڑھا تھا۔ یہ قرآن کے حافظ تھے اور انہوں نے حفظ کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو، عبداللہ بن عباس کو اور عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ جو قرآن کا سنانا ہے نا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک سنایا نہ جائے نا تو غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا، چاہے حفظ سنانا ہو چاہے قرات سنانی ہو۔ تو آپ اگر اپنی کسی بھی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا بھی آپ کے لیے وقت ہو اور آپ اس پر اپنے جو قرات کا ماہر ہو یا تجوید کا ماہر ہو اس پر پیش کریں اپنے آپ کو، چاہے 2 لائنیں 2 آیتیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو مسٹیکس پتہ، ابھی کلاس میں یہ ایکسرسائز ہوتی ہوگی لیکن بعض اوقات یہ چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بھی آپ کو ٹائم دے یا بعض اوقات آپ کو ٹیچر لے سکتے ہیں، ہائر کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سنانے سے۔ اور پہلے تو ہمیشہ یہی روایت ہی یہی رہی ہے
حالانکہ یہ جو مدینہ میں پیدا ہے اسے عربی نہیں آتی ہوگی، وہ کہ مجھے تم سے کوئی کم پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں. لیکن نہیں، قرآن پڑھنے کا اپنا ایک اسلوب ہے نا، ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان کو. یہ قرآن مجید لکھا بھی کرتے تھے. کان العارج یکتب المصاحف. انہوں نے عربی قواعد بھی لکھے اور انصاب قریش کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے، کہ قریش کے جو لینیجز تھے ان کے بارے میں ان کا علم بہت تھا. اور اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو الاسود الدؤلی سے قواعد لیے. ان کے استادوں میں ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عباس، معاویہ بن ابی سفیان، سلیمان بن یسار تھے. اور ان کے شاگردوں میں زہری، صالح بن کیسان، لگتا ہے ان کے بھائی ہیں کیونکہ کیسان والد کا نام تھا، ابو الزناد جو ابھی ہم روایت میں پڑھا جن کا، یحییٰ بن سعید، ایوب سختیانی، اعمش وغیرہ. اب نام زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہی چل گئے. آخری عمر میں انہوں نے مصر کی طرف سفر کیا اور وہیں 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وفات کے وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی. اور زیادہ عمر بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. اگر انسان اچھے کام کرتا رہے تو اتنے ہی آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں. جتنے سجدے زیادہ ہوں گے، جتنا قرآن زیادہ پڑھا ہوگا، جتنے صدقات زیادہ کیے ہوں گے، جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اب حدیث کی وضاحت ہے. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. یتعاقبون، ایک دوسرے کے پیچھے آ جائے، تعاقب کرتے ہیں تم میں، ملائکہ لیل اور ملائکہ نہار آگے پیچھے ایک جاتا ہے ایک آتا ہے. لیکن وہ کٹھے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یجتمعون فی صلاۃ العصر و صلاۃ الفجر. عصر اور فجر کی نمازوں میں کٹھے ہو جاتے ہیں. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، یعرج عروج سے. فیسألہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، وہو عالم بکم، حالانکہ وہ تمہارے بارے میں خوب خود جانتا ہے. فیقول، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. ہم ان کے پاس سے آئے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علوم کو ثابت کیا جائے کہ فرشتے نیچے سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اور وہاں ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، براہ راست خطاب کرتے ہیں. اور فرشتوں کے لیے یہاں عروج کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ذی المعارج، جو پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ بھی انہی کے لیے آتا ہے. تو عربی لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے عروج کا نیچے سے اوپر چڑھنا. جیسے سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں وہ اوپر چڑھنے لگ جاتے، تو پھر بھی کہتے لَسُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھوں پہ تو نشہ یعنی جادو کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علو کی دو قسمیں ہیں، ایک علو ذات ہے اور ایک علو صفات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بلند ہے اور اپنی صفات میں بھی بلند ہے. علو ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز بھی اس کے اوپر تو کیا برابر بھی نہیں، سب کچھ اس کے انڈر ہے. اور علو صفات کا کیا مطلب ہے کہ اس کی تمام صفات بلند پایا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اونچی اور بلند مثال ہے. اور اگر کوئی اس میں شک رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں نیچے ہے اور اس کے آسمان سے نیچے ہے یا کچھ اور ہے، تو ایسا شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دراصل بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ خود بھی نہیں جانا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے تو موجود ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کا وجود وہاں فزیکلی نہیں ہے وہاں.
کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ڈائریکشن میں آپ کو نہیں وہ کرنا چاہیے، تو پھر اگر کوئی بھی ڈائریکشن نہیں اللہ تعالیٰ کی تو پھر کیا ہے نہ وہ، یعنی آپ دیکھیں یا آپ کہیں گے اوپر ہے یا کہیں گے نیچے یا دائیں یا بائیں، تو ان میں سے افضل کیا ہے؟ اوپر، جس کی دلائل بھی موجود اور عقل بھی یہ کہتی ہے. اور اگر آپ کہیں اوپر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر کہیں اور ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، تو پھر یہ تو ادب کے خلاف ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی ایک بھی آیت یا حدیث یا صحابہ کے قول یا کوئی ٹریڈیشن کچھ بھی نہیں ملتا جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کے علاوہ کہیں اور ہے. کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی چیز بھی نہیں پتہ چلتی. یعنی اس کے اوپر ہونے کے تو بہت سے دلائل ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ بات کے جو کچھ غلط کاروں نے عقیدہ اپنایا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہمیں ملتی. تو اس حدیث سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. یعنی فجر اور عصر کتنی بڑی خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، فجر اور عصر، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، اب جریر کہتے ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی اور بیچ میں کوئی آڑ رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. بس اگر تم، یہ آڑ رکاوٹ میں نے خود کہا، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اور روایت میں سے پتہ چلتا ہے. بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لیا کرو، سستی نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کے بارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. جی، وسطیٰ از اثر، بالکل ظہر اور فجر اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان. حضرت علی کہتے ہیں غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، نماز نہیں پڑھ سکے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور یہ دوہرے اجر والی نماز ہے. ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی، ایک جگہ ہے. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو جو اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. صحیح مسلم. اور عصر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. یعنی جس نے بغیر کسی عذر کے لیٹ کر دیا، سستی کر کے سو گیا اور پھر پرواہی نہ کی اور کاموں میں لگ گیا، گھر سے باہر نکل گیا، کچھ غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو گیا اور نماز چھوڑ دی، تو اس کے اعمال باطل ہو گئے، باقی کیا کرایا بھی درا گیا. اور عصر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی عصر کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت پڑھتا ہے. تو ایک تو یہ نمازوں کی اہمیت یہاں سے پتہ چلی، اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ہمارے پاس اعمال عامل ہمارے تیار کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں اور وہ تبدیل ہوتے ہیں. اس سے کیا سیکھنے کو بات ملتی ہے؟ ڈیوٹیز کی شفٹ، تبدیل ہونا، شفٹس میں باری باری کام کرنا. حالانکہ فرشتوں کو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سارا کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہر ایک یعنی کہ مختلف کے اندر تقسیم کی گئی، ڈیلیگیٹ کی گئی، بانٹی گئی اور پھر ان میں تبدیلی کی گئی ہے ہمیں بھی سکھانے کے لیے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون کہہ کے جو چاہے کرے، لیکن جو دبر الامر، پلاننگ سکھائی گئی.
اور پھر یہ ہے کہ ان بندوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو اتنے خوش قسمت ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو نماز میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو نماز میں ہوتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں بھی اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور پھر ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور پیاروں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے. نیکسٹ حدیث. چلیں، اگر کوئی چیز آپ کہنا چاہیں موسٹ ویلکم، کیونکہ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ 40-45 منٹ کے بعد انسان کا برین جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکتا پوری طرح. تو میں یہ پہلی بریک آپ کو دیتی ہوں، یہ 45 منٹ پہ دیتی ہوں، تو تاکہ آپ تھوڑا سا کچھ اور بات کر سکیں. جی استاذہ، مائنڈ فلنس کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے خواتین کو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ ورک آؤٹ کریں، ایکسرسائز کریں، تو وہ کہتی ہیں ہم تو گھر کے کام کر لیتے ہیں، تو وہ تو فٹیگ ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہی ہم ایک واک کریں، یا جیسے لوگ جم جاتے ہیں، گھر میں ٹریڈ مل ہے لیکن جم جاتے ہیں، تو وہ شاید اسی لیے کہ مائنڈ فلنس کے لیے. اور پھر یہ کہ جیسے صلاح کا سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اب ایک مائنڈ فلنس سے نماز ہم اپنے ہاتھوں پہ جھکتے ہوئے رکوع میں سجدے میں غور کر کے پڑھ رہے ہیں ایک مائنڈ فلنس سے. اور پھر اس دن استاذ آپ نے جیسے کہا کہ یہاں ہم نے بخاری میں ہی پڑھا کہ ذکر جو ہے وہ اوپر جاتا ہے اور عرش کے گرد، جس کو ہم تیسرا کلمہ جیسے کہتے ہیں. الیہ یصعد الکلم جی، الطیب. تو اب ذکر کرتے ہوئے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، مائنڈ فلنس آتی ہے. جزاک اللہ خیر. بس اور کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، سو رہے ہیں سب. جی ان کو دیجیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت آتے ہیں، ٹھیک. تو اب جیسے آج کل ہم صبح نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم وہاں بیٹھے رہیں. تو از اٹ لائک آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ از دیر اے لمیٹڈ ٹائم، از دیر اے ٹائم فریم؟ نہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت. دونوں. جزاک اللہ خیر. ان کو دیجیے آگے. Ji Ustaza, I was reading this article about Alzheimer and all the brain issues, right? So one of the options they gave ke daily, everybody, jinki family mein hai ya they want to save themselves, put your head down, that all of your blood flows towards your head. And then I was thinking, Alhamdulillah, Allah Ta'ala already gave us such blessing, a namaz, not once a day, 5 times a day. اور پھر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا مائنڈ فل ہو کے کانشیسنیس لائک پٹ یور سیلف ان دیئر، تو وہ اٹ میک اٹ ایون 100% بیٹر. الحمد للہ وی آر گیون سو مینی بلیسنگز ان لائف ان دا فارم آف اے دین، لیکن ہم اس کی ویلیو ہی نہیں کرتے. جب سائنس کا کچھ پڑھ لیتے ہیں دین لائک او واو اوکے، اب تو روز کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرام آ برتھ ہی از گیون اس دس بلیسنگ جس کی ہم ویلیو نہیں کرے. بٹ الحمدللہ یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا یقین، پھر 100% اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ دیا گیا ہے تو وی ہیو ٹو ویلیو دس. پھر اگین یہی کہوں گی کہ اگر ساری نمازوں میں نہیں تو کم از کم کوئی ایک نماز ایسی رکھ لیں جس میں ہر جیسے رکوع اور سجدے پہ کم از کم 10 دفعہ تسبیح پڑھیں. سبحان ربی العظیم، اس طرح آہستہ سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور عظیم کہیں تو عظمت اللہ کی خیال کریں، اور سبحان ربی العلیٰ میں تو علو کہ اللہ بلند ہے. اتنا کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی بلندی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر یعنی ایٹ لیسٹ 10 ٹائمس آپ دیکھیں گے کہ، اور رکوع کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کمر کے بل کا سب نکل جائیں گے. الحمدللہ سسٹر مولانا سسٹر آسیہ صلاح، اور اس میں دعا ہمیں پڑھاتے دعا ہیں. بالکل It have changed our salah completely. بالکل. Timing, focus, everything. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے جو لوگ جانتے ہیں اور جو جانتے نہیں وہ برابر تو نہیں ہو سکتے. علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. کاش یہ بات ان لوگوں کو جو بیٹھے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے. جی ان کو دیجیے. استاذہ یہی چیز ہے، جب آپ بیٹھتی ہو نا تو بس جو چیز آپ سے سن رہی ہوں پورے صبح سے کلاس میں، تو آج کا ایک لگتا ہے کہ یہ گول ہے انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ریویو جو ہوتا ہے نا ریمائنڈر،
اس پہ جو فوکس آتی ہے، بس سجدہ کرنے کا من کرتا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا کے رکھا ہے کہ ریمائنڈر مل رہا ہے. جی اچھا، یہ جو ریمائنڈر ہوتا ہے نا، اس کو ان میں سے جو ایک دن کی کوئی بات چھوٹی سی نا، وہ اپنی کوئی ڈائری بنا لیں یا اپنے کوئی اسٹکی نوٹس ہوں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر ان کو لکھ چھوڑیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کو نکال کے بھی دیکھیں کہ کہیں میں پھر تو نہیں بھول گئی. جی ہاں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں، روز کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو تسبیح آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں یعنی اختیار کی، بیچ میں ٹریولنگ شروع ہوئی، اور وہ اب یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تو وہ اتنا باہر لوگ کھڑے ہیں تو اتنی لمبی نہ ہو سکی، تو واپس آئی تو بھولی ہوئی، جب آئی پھر یاد آ گئی. یعنی ہوتا ہے نا، وہ کچھ جگہوں پہ جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر کہ پھر یاد آ گئی کہ یہ کرنا ہے مجھے. تو ورنہ انسان 3-5 پڑھ کے تو فارغ ہو جاتا ہے. تو اگر 10 سے زیادہ بھی ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے انکریز کریں، لیکن آپ بہت بڑا فرق دیکھیں گے اپنے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس قرب کو محسوس کریں. آپ چاہتے ہیں نا اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس قرب کو محسوس کریں، اور وہ سجدے میں ہی ملتا ہے قرب. واسجد واقترب. جی جی استاذہ، میں نے اسی طرح ہی کرتی تھی جب میں آپ کے لیکچر سنتی تھی پہلے بھی، تو جو مجھے بات اچھی لگتی تھی اسے میں کہیں پیپر پہ اپنے لکھ کے رکھ لیتی تھی، اور پھر جیسے کوئی چیز کچھ ایسی مجھے ڈسٹرب کرتی تو میں وہ کھول کے دیکھتی تھی، اچھا یہ بات بتائی تھی، تو میں پھر یعنی ایک دم سے ریلیکس ہو جاتی تھی. تو ابھی بھی، اور جس طرح قرآن بھی میں پڑھتی تو اس میں مجھے جو آیت اچھی لگتی ہے اس کی میں نے الگ سے کاپی بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ آیتیں لکھ لیتی ہوں، تاکہ ان کے اندر جو کوئی لیسن ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ پریشان ہو اس کو کھول لیں، اور وہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو نمازیں ہم سیکھ رہے ہیں تو اس سے اتنا اچھا فائدہ ہوا کہ میں پہلے رکوع صحیح نہیں کر رہی تھی، تو وہ جو میں نے جب کریکٹ کیا نا تو اسے اتنا اچھا لگا مجھے اب کہ اتنے سال تک میں غلط رکوع یعنی پورا آگے تک نہیں جھکتی تھی، تو مجھے بڑے ہی وہ افسوس بھی ہوا لیکن خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب سکھا دیا. سلمہ. السلام علیکم. بس آئی جب میں نماز پڑھتی ہوں، اب میں نا جو میں میمورائز کرتی ہوں صورتیں وہ پڑھتی ہوں نماز کے اندر نا، تو مجھے اس میں زیادہ میں فوکس کرتی ہوں نماز کے اندر نا. اور پھر دہرائی ہو جاتی ہے. تو پھر میں جو جہاں میں اٹکتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں قرآن مجید جتنی کھول یاد لیتے ہیں. ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کے دیکھتی ہوں کہ میں کہاں رکی تھی، کہاں میں نے، تو مطلب یہ بھی مطلب اس میں فوکس زیادہ رہتا ہے. بالکل. اور پھر آج کل جو ہم لوگ نے ایک ترتیب بنا لینا. آرگنائزڈ لائف کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ ایک دم بہت ساری چیزیں اپنے اوپر مسلط نہ کرے، چھوٹی چیز سے شروع کرے. بیبی سٹیپس، 1 by 1 گرو کرتے جائیں گے. آپ اسٹرانگ درخت بن جائیں گے ایک دن. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی دن بہت کچھ لاد لیا نا تو کسی جگہ کہیں کا نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ جو سجدے میں کی دعائیں ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ دعائیں بھی بڑھا دیں. اور سجدے میں ذرا لمبی ہو گیا ہے سجدہ بھی نا، اور رکوع بھی لمبا ہو گیا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اسی وجہ سے جی، زیادہ عمر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کا چانس مل جاتا ہے. تو یہ وہی بات جیسے کہ تجربہ وہ کنگھی ہے جب بال سفید آ جاتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے بڑی عمر میں جا کے ہی نیکیاں کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے حالات بتائے ہیں تابعی کے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے حافظ قرآن بھی تھے، قرآن بھی لکھ لیا اور قواعد کے متعلق بھی بہت سارا نالج لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرشتوں سے سوال ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے بندے، تو بڑی عمر میں بھی استاد جی جا کے پھر کافی لوگ اسی طرف آ جاتے ہیں اور یہ فہرست بنتی چلی جاتی ہے، بالکل اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. ایڈ ہوتا جاتا ہے. جی. بالکل. تو صلہ رحمی اور دوسری کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی سے 2 فائدے ہوتا ہے نا، رزق میں برکت اور عمر میں برکت. بعض اوقات یعنی جو برکت کا مفہوم ہے نا اس کو سمجھے کہ جو عمر تو ہے سو ہے، لیکن برکت ہو گئی تو کم وقت میں بھی بہت کچھ کر جائیں گے انشاءاللہ. اور چونکہ دوسری طرف ارذل العمر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، اٹھ بیٹھ نہ سکے، تو اس کے لیے بھی پھر اپنی صحت کا خیال رکھنا اور جو مسنون اعمال ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے مدد.
نیکسٹ حدیث ہے وقال خالد بن مخلد حدثنا سلیمان حدثني عبد الله بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يسعد الى اللہ الا الطیب. خالد بن مخلد نے بیان کیا کہ ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے، ان سے ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا جبکہ اللہ تک پاکیزہ خیرات ہی پہنچتی ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل. اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر وہ اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دینار عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يسعد الى اللہ الا الطیب. ایک دوسری روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی طرف وہی صدقہ چڑھتا ہے جو پاکیزہ کمائی سے ہو، جیسے کلمات چڑھتے ہیں نا تیسے صدقہ بھی جاتا ہے. اور یہ امام بخاری کے جو استاد ہیں اس حدیث میں، خالد بن مخلد ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں. تو حدیث ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے ایک کھجور جیسی چیز بھی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کی اور اللہ کی طرف صرف طیب جاتا ہے، اللہ کی طرف طیب ہی چڑھتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ایک عظیم نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ خود قبول کرتے ہیں، لیکن صرف وہ قبول کرتے ہیں جو حلال کی کمائی سے ہو اور وہ چیز اچھی بھی ہو. طیب حلال بھی ہے اور پاک صاف ستھرا اچھا، جس سے صدقہ وصول کرنے والا بہتر فائدہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ خبیث کو قبول نہیں کرتا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے راستے میں کیا دو؟ فائدہ مند چیز دو جو کسی کے کام بھی آئے اور صاف ستھری بھی ہو اور حلال بھی ہو. ٹھیک ہے. جب کوئی خبیث چیز دیتا ہے تو پھر قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ سنن نسائی کی روایت میں اوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کر چلا گیا. آپ اس کھجور کے خوشے پر لکڑی مارنے لگے، یعنی ایسے ڈنڈے سے جیسے مار کے. پھر فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو عمدہ قسم کی کھجور بھی دے سکتا تھا. بلا شبہ قیامت کے دن یہ شخص ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا، جیسی دی ہے نا ایسی کھائے گا. اصل میں ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ آگے جا کے لینا ہے. میں جب بھی ٹریول کرتی ہوں نا تو جب ہم سامان چیک ان کرتے ہیں نا تو پھر وہ چلا جاتا ہے اور پھر آگے جا کے اس کو وصول کر لیتے ہیں نا. میں سوچتی ہوں کہ جو دیا تھا نا وہی آگے نکلے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ آگے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دفعہ ایسے ایکسپیرینس ہوا ہوگا الحمدللہ، کبھی بعد میں مل جاتا کبھی نہیں بھی ملتا. پہلی دفعہ جب میں کینیڈا آئی تھی 2001 میں تو میں کیسٹس کا ایک بہت بڑا بیگ 32 kg
تھری ہنڈریڈ کے قریب اس میں شاید کیسٹس تھی، تو وہ میں لے کر آئی کیونکہ یہاں پر ضرورت تھی، اور آئی میں نیو یارک کے تھرو تھی، تو وہ کہیں جب ٹرانزٹ میں ادھر سے ادھر بیگ جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. خیر بہرحال اس کو کلیم کیا، انہوں نے پیسے تو بھیج دیے، لیکن وہ پتہ نہیں ضائع نہ ہو گئی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ لگی ہو، اچھی اس کو کام آئی ہوں. لیکن ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ اس کا سامان گم ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں نا چیک ان پہ، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جو ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں نا، آگے جا کے یہی نکلنا ہے، کچھ اور نہیں نکلنا، اور کچھ نکلنا ہی نہیں، نکلنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ جو دیں خلوص نیت سے دیں، اللہ کی خاطر دیں، اچھا دیں، تاکہ آگے اچھا ہی ملے. کب چینج ہو جائے، بالکل بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب ہم پرانے کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، تو بعض لوگ تو اس کو نہ دھوتے ہیں، نہ اس کو، پھٹے پرانے ایسے. ٹھیک ہے، ان کی بھی کوئی جگہ ہوگی، ان کو وہاں دے دیں جہاں وہ ریسائیکل ہو جاتے ہیں. وہ ضرور آپ نے غریبوں کو ہی دینے ہیں جو پہننے کے قابل ہی نہ ہو. یعنی جو آپ خود نہیں استعمال کرے، کنڈم کر دیے، ایک تو کہ چھوٹے ہو گئے، یا یہ کہ آپ کی ضرورت نہیں رہی، زیادہ ہو گئے، آپ کو گفٹ مل گئے، آپ کو ایکسٹرا ہو گئے، تو اچھی حالت میں آپ دیں تاکہ دوسرا بھی اچھی حالت میں پہنے. لیکن جب آپ ایسی چیزیں دینے لگتے ہیں تو آپ خود سوچیں. میں تو آفرین کہتی ہوں، داد دیتی ہوں ان سسٹرز کو جو ان کپڑوں کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. ہاں، یعنی سارٹنگ بھی ان کی کتنی مشکل ہوتی ہے. جب آپ کھولیں اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہو، کھولیں تو اس کی گرد آپ کے منہ پہ پڑ رہی ہو، تو ہم کتنے لوگوں کو اذیت دینے کا باعث بن جاتے ہیں نا، ایسی خراب چیزیں دے کر. جس تک پہنچ رہی ہے اس کو تو ہے، لیکن جو بیچ میں ہے اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہے. تو اور پھر یہ کہ اگر آگے جا کے یہی کپڑے دوبارہ ہمیں پہننے کو مل گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کچھ چیزیں ڈسکارڈ کرنی ہے تو پھر وہ ڈسکارڈ کرنے والی جگہ پہ ڈالیں، کسی کے استعمال کرنے کے لیے نہ ڈالیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. اللہ کتنا ریگارڈ کرتا ہے اس بندے کا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، سبحان اللہ، قبول فرماتے ہیں. ثُمَّ يُرَبِّيهَا. پھر اس کو یعنی اس کو بڑھاتے ہیں، نشو و نما دیتے ہیں. وہ اتنا ہی نہیں رہتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے. لِصَاحِبِهِ، دینے والے کے لیے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے پچھیرے کو پالتا ہے. اور کہتے ہیں کہ گھوڑے کے بچے کو پالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ کیئر کی جاتی ہے کسی اور جانور کے پلنے کی نسبت. حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑھتا 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 ایک کھجور ایک پہاڑ بن جاتی. کھجور کا سائز دیکھیں اور پہاڑ کا سائز دیکھیں، امیجن کریں. سبحان اللہ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معمولی صدقے کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی معمولی چیز بھی قبول کر لیتا ہے. حالانکہ ہم وہ دینے سے شرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کو ایک کھجور کیا دینی، اور بعض اوقات ایسے ہی بے روح ہو کے دے دیتے ہیں، ایک بس دے دی کسی کو کوئی چیز، اس میں ہماری نیت اور کوئی ارادہ نہیں شامل ہوتا، بس ایسے ہی دے دی. تو اس کو بھی اگر ہم پھر مائنڈ فلنس کہ اگر اس وقت بھی ذہن میں رکھے کیوں دے رہے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کی خاطر دے رہے ہیں، تو اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جائے گا اس مائنڈ فلنس کی وجہ سے. ایک کام ہم مشین کی طرح کرتے ہیں اور ایک کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے، اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو، وہاں کھجور کے علاوہ لقمے کی بات بھی ہے، ایک مرسل، اس طرح بڑھاتا اور پھلاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی وہ لقمہ.
اور دوسری روایت میں کیا ہے، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اور اللہ کی طرف طیب ہی چڑھتا ہے. اب یہ چڑھتا ہے کی وجہ سے انہوں نے اوپر کی طرف بات کی کہ صدقہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے. قبولیت والی چیز ہی اللہ کی طرف چڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت علو بھی یہاں پتہ چل رہی ہے. جہاں تک اوپر ہونے کا تعلق ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا اوپر یا نیچے یا دائیں بائیں یا برابر. تو اللہ تعالیٰ تو برابر تو نہیں ہے کسی کے، اور نیچے بھی نہیں ہے کسی کے، تو اوپر ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص سے بھی پاک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے میرے رب، تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ رب کدھر ہے؟ اوپر، اوپر کا خیال آتا ہے. کبھی وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اے میرے رب، نعوذ باللہ، ادھر ادھر نہیں، اوپر. تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف طیب صدقہ قبول کرتا ہے، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، وہ گم ہو جائے گا، بس ضائع. اور بڑی سے بڑی نیکی پر ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے اگر وہ حرام رستے سے کی جا رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا، الٹا پڑے گا. اور قیامت کے دن اعمال صالحہ کو مادی شکل دے دی جائے گی، فزیکل شیپ میں ہوں گے، وہ ان کا وزن ہوگا، ان کا حجم ہوگا، ان کی شیپ ہوگی، اور وہ بندے کے میزان میں رکھی جائیں گی. اور اگر نیکی ہو تو نیکی میں، اور اگر بدی ہو تو بدی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. نیکسٹ حدیث ہے، حدثنا عبد الاعلی بن حماد حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ عن ابی العالیۃ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس. ابن عباس کہتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہن عند الکرب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عظمت والا اور بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے. تو عرش اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ہے، اور عرش کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علو کو ثابت کیا گیا ہے. اور امام بخاری نے پہلے استوا علی العرش کی بات کی تھی، یہ حدیث دوبارہ آ گئی ہے نا، تو دوبارہ کیوں آئی؟ ایسے تو نہیں کہ وہ بھول گئے اور غلطی سے دوبارہ لکھ گئے، یہ بات نہیں ہے. وہاں استوا علی العرش کی بات تھی، وہاں ٹاپک اور تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں علو کی بات ہے، اور عروج ملائکہ اور صعود کلمات کی طرح ان کلمات کی بات. تو یہ علو باری تعالیٰ کی واضح دلیل ہے. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے تو یہ کلمات بھی اللہ کے عرش کا طواف کرتے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اوپر چڑھنے کی بات ہے کلمات کے. الیہ یصعد الکلم الطیب. نیکسٹ حدیث ہے، حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابیہ عن ابن ابی نعم او ابی نعم شک قبیصۃ. نعمن و نعیم ہونا چاہیے، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہو سیم. ہاں ابن ابی نعم، ہاں فرق آ گیا. شک قبیصۃ عن ابی سعید الخدری قال بعث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہیبۃ فقسمها بین اربعۃ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ سونا بھیجا گیا، زہیبہ ذہب سے، تو آپ نے اسے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا،
وحدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بنی نبہان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سونا بھیجا جو مٹی سے جدا نہ تھا، یعنی ابھی مکس تھا، مٹی میں ہی تھا۔ آپ نے اسے اقرع بن حابس حنظلی مجاشعی، عیینہ بن بدر فزاری اور علقمہ بن علاثہ عامری کلابی اور بنو نبہان کے زید الخیل الطائی کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فتغیظت قریش والانصار، اس پر قریش اور انصار کو غصہ آیا کہ ان کو کیوں مل گیا۔ فقالوا یعطیہ صنادید اہل نجد، کہ آپ روسائے نجد کو تو مال دیتے ہیں، ویدعونا، اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں شکایت کا پیدا ہونا بڑی نیچرل سی بات ہے۔ یہ قریبی صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک شہر کے اندر ہر کسی کا مقربین میں سے تو نہیں سارے ہوتے۔ ویدعونا قال انما اتألفهم فاقبل رجل غائر العینین ناتئ الجبین کث اللحیۃ مشرف الوجنتین محلوق الرأس فقال یا محمد اتق اللہ انا للہ۔ اس دوران ایک آدمی آیا جس کی دونوں آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، یعنی ماتھا باہر کو نکلا ہوا تھا، آنکھیں اندر تھی، داڑھی گھنی تھی، دونوں رخسار پھولے ہوئے تھے اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا یا محمد اللہ سے ڈرو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن یطیع اللہ اذا عصیتہ فیأمننی علی اہل الارض ولا تأمنونی فسأل رجل من القوم قتلہ اراہ خالد بن الولید فمنعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی اطاعت کون کرے گا؟ اس نے تو مجھے اہل زمین کے لیے امین بنا کر بھیجا ہے، لیکن تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی، میرا خیال ہے کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ فلما ولّا، جب وہ واپس مڑ کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من دئدئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد۔ جب وہ واپس جا رہا تو آپ نے فرمایا یقیناً اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے جبکہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کچھ نہیں سمجھیں گے، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، یعنی تیر مارا جاتا ہے نا تو وہ اس کے پیٹ میں سے نکل کے دوسری طرف، جیسے کہتے ہیں نا گولی آر پار نکل گئی، ایسے ہی تیر بھی شکار کے آر پار نکل جاتا ہے، بعض اوقات اندر نہیں ٹھہرتا۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، یعنی ہوں گے خود مسلمان اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان کا فوکس قتل و غارت کا مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر میں نے ان کا دور پایا تو ضرور انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو آپ نے پھر مسلمان ہی نہیں سمجھا، کیونکہ مسلمان کو تو نہیں قتل کر سکتے۔ تو اس حدیث میں مختلف باتیں کی گئی ہیں جس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے کچھ سردار جو تھے ان کو مال دیا تاکہ ان کے دل نرم ہو، وہ مسلمان ہوں گے تو ساری ان کی قوم بھی پیچھے مسلمان ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک بڑے فائدے کی خاطر مال ان کو دے رہے تھے، نہ کہ ان کو جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی تھی۔ اور ان کی ثابت قدمی کے لیے بھی، تاکہ ان کی قوم بھی پھر دین پر ثابت قدم رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش اور مہاجرین کو نہیں دیا تو ان کے دلوں میں تھوڑی سی بات آ گئی، تو آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ تو مہاجرون سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار اہل مدینہ، اور جن کو دیا تھا وہ نجد سے تھے، ایک اور علاقے سے تھے، یعنی ان کے رئیس تھے۔
اور نجد کا علاقہ جو ہے نا حجاز اور عراق کے بیچ میں ہے، اگر نقشے پہ دیکھیں تو لوگوں نے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھا ان کی نسبت، جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو آپ نے ان کو واضح کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کو دیا جا رہا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدمی اختیار کریں. اور یہ چیز مال سے بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کے زیادہ فائدے کے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ اس شخص کی پہچان بتائی گئی، غائر العینین، ناطع الجبین، کث اللحیہ، مشرف الوجنتین. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ بالکل ہی کوئی جاہل انسان تھا جس کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیسے کرنا ہے. صحابہ کرام یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، ادب کرتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ یا نبی اللہ، یا ایھا النبی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور پھر بات کرتے تھے. تو اس نے آ کے جناب کہا کہ اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریں، نعوذ باللہ، کہ آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور آپ اس لیے سونا ان لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن یطیع اللہ اذا عصیتہ فیأمننی علی اہل الارض ولا تأمنونی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ناراض ہوئے. آپ نے کہا کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو کون پھر اطاعت کرے گا زمین پر. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تعجب تھا اور اس شخص کی بات کا انکار تھا. کہاں تو یہاں پر یہ حدیث اتنی آئی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم مجھے امین نہیں خیال کرتے، حالانکہ میں اس ذات بابرکات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے. تو الوہ ثابت کرنے کے لیے، اور میرے پاس صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں. تو امام بخاری نے یہ عنوان باندھا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ عنوان کے تحت ایسی حدیث لاتے ہیں جس کے الفاظ اس سے نہیں ملتے ہوتے، لیکن اس کے ذریعے وہ بعض اور روایات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جو عنوان کے مطابق ہوتے ہیں، تاکہ طالب علم کے ذہن میں سوچنے کا عمل پیدا ہو کہ امام بخاری یہاں کیوں ایسے لائے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر چیز اگر پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے تو انسان کم غور و فکر کرتا ہے. اور اہل عرب کی عادت ہے کہ بعض اوقات اللہ کی جگہ فی بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے فسیحوا فی الارض، یعنی زمین میں چلو پھرو. اس کا یہ مطلب کہ اس کے اندر گھس جاؤ، بلکہ علی الارض مراد ہوتا ہے. اسی طرح ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں میں. تو اندر تنوں میں نہیں ڈالنا بلکہ اس کے اوپر. اور فی السماء کا مطلب ہوتا ہے علی السماء. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جہت، فوق اور صفت علو کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے والوں کو کی تردید ہے. فسأل رجل من القوم قتله اراه خالد بن ولید. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا چاہا کہ اس شخص کو قتل کر دیں، لیکن آپ نے اس کو منع کر دی. کیوں؟ یعنی یہ آپ کا ایک اخلاق بھی تھا نا. اگر آپ اس طرح اپنی مخالفت کرنے والے کو قتل کرانا شروع کر دیتے تو پھر لوگوں کے لیے کیا نمونہ بنتا کہ اگر کوئی آپ کے اوپینین سے یا آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا تو آپ اس کو قتل کرا دیں. نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری طرف آپ کا پیشنس بھی نظر آتا ہے. یعنی آپ اس وقت کلی اختیارات کے مالک تھے، جو چاہتے کرتے، لیکن آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ نے قتل سے منع کر دیا.
اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی بعض اوقات ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کا اثر نسلوں تک چلا جاتا ہے. اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی نسلوں تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے اس نے کلمہ گو تھا اور اس نے کس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کی اولاد میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. اب یہ بات جب کی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کا کیا قصور، غلطی تو کسی بڑے کی تھی. یہ خیال آتا ہے نا، اور یہ سوال بھی اور اعتراض بھی سنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون لوگ دنیا میں آ کر نافرمان ہوں گے اور کون فرما بردار ہوں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد میں سے بطور انعام نیک لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے. اور بعض اوقات وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کی حکمت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ برائی کا اثر صرف فوری طور پر نہیں ہوتا، بعض گناہوں کی سزا لیٹر آن بھی ملتی ہے. علماء سلف جو تھے، اگر ان سے کوئی نیکی چھٹ جاتی تھی، مثلا تہجد چھٹ جاتے یا کوئی اور چیز، تو وہ فوراً اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتے تھے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے کہ مجھ سے نیکی کا موقع جاتا رہا ہے. یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی گناہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی نیکی کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو حد الوسع ہم سب کو بچتے رہنا چاہیے. اب یہ جو باتیں کہی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوارج کی علامت تھی. خوارج بہت قرآن پڑھتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے لگا دیتے تھے، اور ایسے انہوں نے اہل اسلام کے خلاف جنگ کرنی شروع کی. تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض جائز نہیں ہے. اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا جائز نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ منافقین میں سے ہو، کیونکہ منافقین کے یہ طور طریقے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے اور آپ کے جو احوال تھے ان کے بارے میں لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. آپ دیکھیں، کبھی آپ نے اپنی پرسنل لائف میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بلا وجہ. ان کو یا تو آپ سے کوئی حسد ہوتا ہے، یا پھر ان کو آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں لگتی، یا آپ کی خوشحالی اچھی نہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. اور پھر وہ جہاں بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف بات کرنا ضرور پسند کرتے ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے یہ لوگوں کے انسنسیئر ہونے کی علامت ہے نا، کہ وہ آپ سے بھی ملیں گے اور جب آپ کے پاس جائیں گے تو آپ کے خلاف بھی باتیں کریں گے. ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ طریقہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کیے کی خود بھگتیں گے. ہمیں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے. لیکن محتاط رہے انسان. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یا تو شروع سے ہی ہوتے ہیں تو یا پھر پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہ آزمائش، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور وہ آپ کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں. اور خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کریں. مجھے بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ انہوں نے اس سارے کام کو کسی اور ہی نظر سے دیکھا. بھئی بات یہ ہے کہ کتابیں آپ کے سامنے بھی کھلی ہوئی ہیں، اور جو بولا جا رہا ہے وہ سب آپ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کی بھی عقل ہے، آپ کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سوال کا بھی موقع دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ سوال کا موقع نہیں دیا جاتا. اور لیکن اس کے باوجود شکوک و شبہات
کیونکہ دین پر عمل دو وجوہات سے ممکن نہیں رہتا، ایک خواہشات اور ایک شکوک و شبہات۔ آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، اگر آپ کے دل میں کچھ خواہشات چھپی ہوئی ہیں نا، تو آپ دین کا وہ حصہ ڈھونڈیں گے جہاں سے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، باقی چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شک و شبہ ڈال دے تو پھر ویسے ہی آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متحمل مزاج تھے، صبر کرنے والے تھے، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ، بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم نے اپنا حدیث کا جو سیشن ہے استاذ کے ساتھ مکمل کیا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی، آج ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ پی ڈی ایف کو فالو کرتے ہیں جو سسٹر رانا نے آپ کے ساتھ شیئر کیا؟ کتنے لوگوں نے اپنے پاس اس کو پرنٹ کر لیا ہے؟ تو مٹیریل ہے آپ کے ہاتھ میں؟ الحمدللہ۔ اگر نام لکھ لینا تو ذرا مجھے سہولت ہو جاتی ہے۔ اب جو جن کا نام آ رہا ہے زوم ٹو ایوری ون، مجھے نہیں پتا وہ کوئی بہن ہے یا ہماری کوئی ماڈریٹر ہے، تو اگر اب آپ نام اپنا لکھ لیا کریں تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے سٹارٹ کیا جو یسٹرڈے باب تھا قول اللہ تعالیٰ سے، تعرج الملائکۃ والا، اور پھر ہم نے 352 سے جو ہے 354 تک احادیث کی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو آج ہم نے سیکھا باب میں، ایک تو ساری احادیث میں اثبات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الوف کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ احادیث پڑھنے کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کتنا عقیدے کی کتنی زیادہ اصلاح ہوتی ہے جب ہم اس طرح کی حدیث کو سمجھ کے پڑھیں، تو کتنی زیادہ اصلاح ہوتی ہے نا۔ ورنہ یہ ہمارا کامن وہ ایک جملہ ہوتا تھا پہلے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہمارے ہر ایک کے آپ دیکھیں ادر وے اراؤنڈ یہ جملہ ضرور نکلتا تھا مجھ سے۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہیں وہ طیب کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو صدقات ہیں وہ طیب اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اچھی نیت سے دیا ہوا صدقہ، حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ، اور اس کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر حدیث 352 میں جو ہم نے بات سیکھی فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت، کہ وہ کتنی ضروری ہے، اذکار کرنے کتنے ضروری ہیں، کیونکہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم، اور جس طرح استاذہ نے کہا نا کہ وہ ٹریول میں سوچتی ہیں، تو میرا ہمیشہ میرا بھی یہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اپنے لگیج کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی آپ کا لگیج خدا نخواستہ گم ہو جائے، یا انٹرنیشنل فلائٹ کے بعد وہ لاسٹ میں آتا ہے، تو سب لوگ چلے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، بیگ آ کے ہی نہیں دے رہا، بیگ آ کے ہی نہیں دے رہا۔ اور لاسٹ ٹائم تو مجھے ایسا ایکسپیرئنس ہوا کہ 3-4 آورس لگ گئے، اور میں اس طرح تھی کہ دل اتنا تنگ ہو رہا تھا
کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لائک ہو کیئر، چھوڑ دو. تو اس ٹائم مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کریں، ہم سے صرف نظر کریں کہ قیامت کے دن حشر کتنا لمبا ہوگا، اور تب بھی لوگوں کی تمنا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب کر دیں. تو اس لیے کتنی خوبصورت بات استاذہ نے کہی کہ جو بھیجیں گے وہی ملے گا، جو لگیج پیک کیا ہے وہی ہمارے سامنے آنے والا. تو اس لیے ہر نماز کے بعد خاص طور پہ خضوع اور خشوع کے ساتھ تسبیحات کا اہتمام، جو ہم عمل کی بات یہاں سے لے کے اٹھ رہے ہیں، جو ہم اپنی نمازوں کے بعد کریں گے، نمازوں میں خشوع، کنسنٹریشن، ہر پوسچر کو ٹائم دینا، اس کے بعد اذکار، تاکہ وہ ہمارا جو بنڈل ہے نا وہ اچھے سے تیار ہو جائے. ہم کسی کو جب گفٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اچھی ریپنگ کرتے ہیں نا. اب بڑی ایج ہو جائے تو اتنا نہیں رہتا، لیکن جو ابھی آپ میڈل ایج میں یا ینگ بچیاں ہیں وہ تو ان کو بہت ہی شوق ہوتا ہے کہ سجا سجا کے تحفے دیں. لیکن جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، تھوڑے ایجڈ ہو جاتے ہیں، 50s 40s میں آ جاتے ہیں، تو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چیز. تو اس کو ہم اپنے گفٹ کو اپنے لیے سجائیں کہ ہم اپنے آپ کو تحفے دے رہے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے ہم اپنے لیے محفوظ کروا رہے ہیں جو اعمال ہیں. اس کے بعد نبی کریم، آخری جو ہم نے حدیث پڑھی 354، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض نہیں. جو فیصلے شریعت میں ہمارے لیے موجود ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے. اور میں بار بار اس چیز پہ سوچ رہی تھی کہ جو علامات بتائیں کہ بہت قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ہم بھی بعض دفعہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اعادہ کرتے وقت ہم نہیں دیکھتے کہ آیت کا مطلب صحیح آ رہا ہے غلط آ رہا ہے. کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ پڑھتے یا تو ہم بغیر اس کے پڑھتے چلے جاتے ہیں، یا اگر اعادہ کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے پچھلے ہی لفظ سے شروع کر لیتے ہیں، چاہے وہ مطلب پورا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو. تو اس بات پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب غور و فکر کریں گے، تاکہ سمجھ نہیں آتی اس لیے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہی ترجمہ سیکھنا ضروری ہے نا. اس کو سمجھنا ہی ہے ہم نے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت بات تھی کہ قرآن سنانے کا اہتمام، اور یقین کریں اس سے اتنا فرق پڑتا ہے، اتنی امپروومنٹ ہے. وہ جو ہم ایک ہوا میں ہوتے نا، ہمیں آتا ہے، ہمیں پڑھنا آتا ہے، وہ آپ کی ساری ہوا نکل جاتی ہے جب آپ کسی کو سنانا شروع کرتے ہیں. تو یہ ہمارے بس آج کے ٹو ٹیک ہوم لیسن تھے فار دا ویک. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجوید کلاس میں بھی، اور جو تجوید کے ٹیچر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جب وہ اپنے سے اوپر کے لیول پہ سناتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھر زیرو پہ آ گئے ہیں اور پھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کنڈر گارڈن کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. کم سے کم میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے الحمدللہ. اور میں اس چیز کو بہت انجوائے بھی کرتی ہوں کہ جب کوئی غلطی نکلتی ہے الحمدللہ اور آپ کی کریکشن ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں چلو الحمدللہ میری اصلاح ہو گئی، اب میں اس کو اچھے سے پڑھاؤں، اور دوبارہ کے لیے آپ کانشیس ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آپ کی جو یہاں پہ موجود ہیں سب بہنوں کی ایفرٹس کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اعمال جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیں. آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فی. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.